بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ دونوں مل کر احترام و عقیدت اور خلوص و محبت کے ساتھ ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ سید ابرار و اخیار حبیب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم عزیزان گرامی، ماہ رواں کی مناسبت سے ہم نے پچھلی دو نشستوں میں اور دو مجلسوں میں اولیاء اعظام کے مناقب و مناصب، فضائل، مقامات، احوال، آثار کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی۔ آج کی محفل میں اس سلسلے کی آخری کڑی اور اس موضوع کا آخری باب میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلی آنے والی نشست سے پھر ہم اپنی گفتگو سورہ نبا کے حوالے سے جو جاری تھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پچھلی نشست میں حضور شہنشاہ ولایت، پیر پیراں، میر میراں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ولایت کے حصول کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ وہبی ہے کہ اللہ رب العزت محض اپنے فضل سے کسی بندے کو اپنی بارگاہ کا مقرب بندہ منتخب فرما لے، اور دوسرا طریقہ کسبی ہے جس میں بندہ اپنے نفس کی خواہشات اور اپنی آرزوؤں سے جنگ کرتے ہوئے اپنی زندگی کے شب و روز شریعت مطہرہ کے احکام کے مطابق گزارتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کر لے اور اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ دونوں طریقے اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ میں بیان کر دیے ہیں، کسبی
اور وہابی دونوں طریقوں کا بیان خدائے پاک نے اپنے مقدس کلام میں بیں طور کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ یہ وہابی طریقہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کے لیے چن لیتا ہے، یہ وہابی طریقہ۔ اور اس کے بعد اللہ پاک اسی آیت کریمہ میں آگے ارشاد فرماتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو خدا کی جانب رجوع کرے، جو بندہ اللہ کی جانب لوٹے تو اللہ اسے خود تک جانے والے راستے کی ہدایت کر دیتا ہے۔ یہ کسبی طریقہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان اولیاء میں نہیں ہے جن کو بطور کسب ولایت کا حصول ہوا، جو رب کی معرفت حاصل کرنا چاہتے تھے، رب کی بارگاہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اللہ نے راستہ بتا دیا، یہ راستہ ہے، اس پہ چلو، میری رضا تک پہنچ جاؤ گے۔ آپ کا شمار ان اولیاء میں نہیں ہے، بلکہ آپ کا شمار ان اولیاء میں ہے جن کو اللہ نے منتخب فرما لیا اپنی معرفت کے لیے، اپنی رضا کے لیے، اپنی بارگاہ کا قرب کے لیے، لہٰذا پیدا کیا تو ولی بنا کے پیدا کیا۔ مگر اس کے باوجود کہ آپ مادرزاد ولی تھے، پیدا ہوتے ہی ایک خاص منصب اور درجے پہ فائز تھے، آپ نے اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کی راہ میں وہ ریاضتیں کی، وہ مشقتیں کی، وہ تکالیف برداشت کی، وہ مصائب جھیلے جن کی مثال کسی دوسری ولی کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ باہما مقام و مرتبہ کہ پیدا ہوئے تبھی رب کی معرفت کے ایک خاص درجے پہ فائز تھے، مگر پھر بھی اگر ہم آپ کی زندگی کے اس پہلو کا مطالعہ کریں جو عبادت و ریاضت سے عبارت ہے، اللہ کے لیے کوششیں کرنے سے عبارت ہے، تو ہمیں آپ کی سیرت اور آپ کا کردار بے مثال اور بے نظیر نظر آتا ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتوں کے حوالے سے، ان کے فضائل و مناقب کے حوالے سے، ان کے احوال و آثار کے حوالے سے سنتے ہیں علماء کی زبانی، ہمارے دل میں محبت کے جذبات امڑتے ہیں اور جوش و ولولے میں آ کر ہم نعرہ لگاتے ہیں، حالانکہ یہ غلط نہیں ہے، بلکہ یہ فطری بات ہے کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کے سامنے اس کے محبوب کے کمالات کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کا جوش اور جذبے میں آنا یہ فطری بات ہے، کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، اور ہم محبت والے ہیں، اولیاء اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی عظمت ہم اپنے دلوں میں بساتے ہیں، دعا کرتے ہیں دن رات کہ مولا ہمارے قلوب کو اپنے محبوبوں کی محبت سے منور و مجلہ فرمائے۔ تو اگر اس محبت کی وجہ سے ہم اولیاء کرام بالخصوص حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے احوال سن کر کے اگر ہمیں جوش آئے، جذبہ آئے، ولولہ آئے،
امنگ آئے، دلوں میں ترنگ پیدا ہو، نعرے لگائیں تو کوئی غلط بھی نہیں ہے، لگانا چاہیے، لیکن غلط یہاں پر ہو جاتا ہے کہ ہم محض نعرہ لگا کر ہی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ یہ جوش و جذبہ آ گیا اور ہم نے نعرہ لگا لیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ باد پائندہ باد، اور سمجھتے ہیں کہ اپنا حق ادا کر دیا۔ یہاں پر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ نعرہ لگانا غلط نہیں ہے، محض نعرہ لگانا یہ غلط ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم غوث اعظم کی کرامات، فضائل اور مناقب اور مناصب کی رفعت و بلندی کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کے اس پہلو کا بھی مطالعہ کریں جو آپ نے رب کی بندگی کی راہ میں، رب کی عبادت کی راہ میں گزاری۔ ہم دیکھیں آپ کے حیات مقدسہ کے ان شب و روز کو جو ریاضت و مجاہدہ میں گزرے، باوجود کہ آپ بچپنے ہی سے ایک خاص مقام اور مرتبہ رکھتے تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 18 سال کی عمر ہے، عرفے کے دن 18 سال کی عمر ہے، جیلان میں اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس وقت تک آپ حصول علم کے لیے باہر نہیں نکلے ہیں۔ تو عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کا، آپ اپنے گھر کی چھت پہ چڑھتے ہیں تو کتنا بڑا مقام تھا، کتنا بڑا منصب آپ کو بچپن ہی سے حاصل تھا۔ اندازہ کریں کہ جب آپ اپنے گھر کی چھت پہ چڑھتے ہیں جیلان میں تو اللہ پاک آپ کی آنکھوں سے حجابات اور پردے اٹھا دیتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ میدان عرفات میں جمع ہیں، پوری دنیا سے لوگ حج اور خانہ کعبہ کی زیارت کا سعادت حاصل کرنے کے لیے سمٹ کر مکہ میں آ چکے ہیں۔ جیلان سے اللہ پاک آپ کی آنکھوں کو یہ دیدار عطا کرا دیتا ہے۔ سمجھ لیں کتنا بڑا مقام و منصب، 18 سال کی عمر ہے، مگر اس کے باوجود اگر ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کے کردار کا وہ باب دیکھیں جو باب رب کی عبادت و ریاضت، آپ کے زہد و ورع، آپ کی تقوی شعاری، آپ کی پرہیزگاری، احکام شریعت سے آپ کا توسل و تمسک، سنت رسول کی پیروی سے جو آپ کی سیرت و کردار کا باب متصل ہے، اگر اس باب کو دیکھیں تو یقین جانیں ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کو بے مثال پائیں گے، بے نظیر پائیں گے، جس کی مثال کسی ولی کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ایک روایت ہے شیخ ابو سعود حریمی رحمہ اللہ تعالی کی، آپ فرماتے ہیں آپ نے کئی سال غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی گزاری، کئی سال۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں آپ کے سامنے غوث اعظم کی عبادت و ریاضت اور آپ کے مجاہدے کی کچھ جھلکیاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو سعود حریمی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ میں نے اپنی زندگی کے 25 سال عراق کے جنگلوں میں تنہائی اور خلوت کے عالم میں دنیا اور اہل دنیا سے اپنا رشتہ کاٹ کر گزارے ہیں، 25 سال۔ اور یہ ہماری زندگی کے وہ سال تھے کہ جب میں صحراؤں میں، بیابانوں میں، جنگلات میں تنے تنہا آبلہ پائی کیا کرتا تھا، کسی سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تھا۔ غوث اعظم کا فرمان ہے کوئی مجھے پہچانتا نہیں تھا، کوئی
میری حقیقت نہیں جانتا تھا، جو بھی مجھے دیکھتا تو بے وقوف سمجھتا، پاگل سمجھتا، دیوانہ سمجھتا، مجنون سمجھتا۔ اور یہ حقیقت بھی ہے۔ بیدم کا ایک شعر ہے جو بار بار پڑھے جانے کے قابل ہے کہ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بیدم، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو بھی مجھے دیکھتا پاگل تصور کرتا، مجنون اور دیوانہ تصور کرتا، کوئی انسان مجھے پہچانتا نہیں تھا۔ حالانکہ انسان اگرچہ نہ پہچانے مگر اللہ والوں کی پہچان جنوں میں اور رجال الغیب میں ضرور ہوا کرتی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کوئی انسان تو مجھے پہچانتا نہیں تھا، لیکن میری بارگاہ میں رجال الغیب حاضری دیا کرتے تھے، جن حاضری دیا کرتے تھے، اور میں ان کو اللہ کا طریق سکھایا کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابتدائے سیاحت کے دنوں میں جب میں پہل نکلا خلوت کی زندگی گزارنے کے لیے اور جنگلوں میں اپنی زندگی کے شب و روز کاٹنے کے لیے، تو ہماری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت خضر نے مجھے اس شرط پہ اپنے ساتھ رکھا کہ میں ان کی مخالفت نہیں کروں گا، وہ مجھ سے جو کہیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا۔ حضرت خضر نے مجھے اپنے ساتھ رکھا اس شرط کے ساتھ۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ حضرت خضر نے ایک جگہ پہ مجھے وعدہ لے کر بٹھا دیا کہ آپ یہاں بیٹھیں، میں آتا ہوں، اور غوث اعظم کو بٹھا کر غائب ہو گئے۔ وعدہ پہلے ہی لے لیا تھا، 1 2 دن 3 دن 4 دن 1 2 مہینے نہیں بلکہ 1 سال تک غائب رہے، مگر واہر استقامت اور واہر پائے ثبات کی اولو العزمی کہ جہاں پہ بٹھایا تھا وہاں سے یک سرے منہ جنبش نہیں کی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ بیٹھ کے انتظار کرتے رہے۔ وعدہ جو کیا تھا کیسے توڑتے؟ نانا جان کی سیرت سامنے تھی کہ ایک شخص نے ایک بار ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ کہہ کر کہ حضور آپ یہاں بیٹھیں انتظار کریں میں ابھی آتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھ گئے، انتظار کرنے لگ گئے۔ اب وہ شخص گیا، جا کر بھول گیا کہ میں کونین کے والی کو اپنے انتظار میں بٹھا کر آیا ہوں، اور وہ ایسا صادق الوعد ہے کہ جب تک میں نہ جاؤں وہ وہاں سے اٹھنے والا بھی نہیں ہے۔ بھول گیا۔ 3 دنوں کے بعد اسے یہ بات یاد آئی کہ میں نے سرور دو جہاں کو اپنے انتظار میں بیٹھنے کا کہہ کے میں آ گیا ہوں اور بھول گیا ہوں۔ بھاگا گیا اسی جگہ جہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا تھا۔ دیکھتا کیا ہے کہ وہ ذات جس ذات نے پوری انسانیت کو انسانی اخلاق و اقدار کا درس دیا، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ ذات اپنا وعدہ توڑتی؟ دیکھتا ہے کہ آقا کریم وہیں پہ تشریف فرمائے، آ کے عرض کرتا ہے حضور آپ یہیں پہ بیٹھے ہیں، آپ گئے نہیں؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ کیسے میں یہاں سے جا سکتا تھا؟ تم سے وعدہ جو کیا تھا کہ تم آؤ میں یہیں پہ تمہیں انتظار کرتا ہوا ملوں گا۔ تو یہ آقا کی سنت ہے، وعدہ کرنا تو اسے نبھانا، یہ مومنین کی ایک صفت ہے اور مومنین کے اخلاق کریمہ میں سے ایک خلق ہے، جو اگرچہ آج ہمارے بیچ سے رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہمیں یاد آتا ہے کہ آپ ایک بار بہت بڑے امام گزرے ہیں، شریعت کے امام حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی۔ ایک بار آپ ایک شخص کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، تو جنگ کے دوران ہی وہ شخص عرض کرتا ہے عبداللہ بن مبارک سے کہ ذرا رک جائیں، میری عبادت کا وقت آ گیا ہے، میں عبادت کر لیتا ہوں
اس کے بعد پھر ہم اپنی جنگ کا سلسلہ جاری کریں گے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی رک گئے، جنگ بند ہو گئی اور وہ شخص اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ مگر حضرت عبداللہ بن مبارک نے دیکھا کہ جب اس نے اپنی عبادت شروع کی تو وہ سورج کی عبادت کر رہا تھا، مشرک تھا وہ، سورج کی عبادت۔ جب حضرت عبداللہ بن مبارک نے یہ دیکھا کہ یہ بندہ تو سورج کی عبادت کر رہا ہے، کافر ہے، تو آپ نے اپنی تلوار کو میان سے باہر نکالا اور تلوار سونت کر آگے بڑھے کہ اس پہ حملہ کریں۔ ابھی حملہ کرنا ہی چاہتے تھے کہ غیب سے آواز آئی، اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، جب کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، کل قیامت کے روز وعدے کے متعلق تم سے سوال ہوگا اور پوچھا جائے گا۔ جب یہ آواز سنی حضرت عبداللہ بن مبارک نے تو آپ رک گئے اور اپنی تلوار کو میان میں ڈال دیا۔ وہ شخص جب اپنی عبادت سے فارغ ہوا تو اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، پھر ارادہ بدل دیا۔ تو عبادت سے فارغ ہونے کے بعد وہ آپ سے عرض کرنے لگ گیا کہ آپ تو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، میں اپنی عبادت میں مشغول تھا، بڑا آسان موقع تھا، آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایسی آواز سنی، غیب سے ایک آواز کہ کوئی پکار کے کہہ رہا تھا، اوفو بالعہد، وعدہ کرو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، کیونکہ کل قیامت کے روز وعدوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ وہی آواز سن کر میں رک گیا، اور اس آواز میں زجر و توبیخ تھی، اس آواز میں ایک قسم کا عتاب بھی موجود تھا، ڈانٹ موجود تھی۔ تو شخص کہتا ہے کتنا پیارا رب ہے، غیروں کے لیے اپنوں کو ڈانٹتا ہے، کتنا پیارا رب ہے، غیروں کے لیے اپنوں کو ڈانٹتا ہے۔ ایسا کریں کہ آپ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیں اور میرا تعلق بھی ایسے رحمان و رحیم اور کریم رب سے استوار فرما دے۔ آپ کے ہاتھوں میں توبہ کی، کلمہ پڑھا اور سچا پکا مسلمان بن گیا۔ یہ کردار کی خوشبوئیں ہیں جن کو بند باندھ کر نہیں روکا جا سکتا، اینٹی کنورژن کا بل لا کر نہیں روکا جا سکتا۔ کوئی لاکھ بند بنا دے، کوئی لاکھ سامنے گھیرا بندی کر دے، لیکن خوشبوؤں کو نہیں روک سکتا ہے۔ ایک باغ ہے جس میں کئی قسم کے پھول ہیں، چمپا ہے، چمیلی ہے، نرگس ہے، گلاب ہے، کئی قسم کے پھول ہیں، اور وہ چاہتا ہے مالی اور مالک کہ اپنے باغ کو بچا لے کسی کی دست برد سے، کوئی خرد برد نہ کر سکے، کوئی پھول توڑ نہ سکے، پھولوں کی کلیوں کو پامال نہ کر سکے، ہمارے باغ میں کوئی ایسا نہ آئے کہ جس سے ہمارے باغ کو خطرہ ہو۔ تو کسی کو آنے سے وہ گھیرا بندی کر کے، بند باندھ کر، حتہ بنا کے تو روک سکتا ہے، مگر وہ گلاب سے نکلنے والی خوشبوؤں کو نہیں روک سکتا۔ جب رات کی رانی اپنی زلفیں بکھیرے گی تو وہ گھیرا بندی اس کی زلفوں کو نہیں روک سکتے۔ جب کوئی پھول اپنی خوشبوؤں کو لٹائے گا، لاکھ گھیرا بندی ہو اور بند بنائے گئے ہوں، خوشبو ہرگز نہیں رک سکتی۔ تو ایسے ہی میں عرض کرنا چاہوں گا، لاکھ کوئی اینٹی کنورژن کا بل لے آئے، لاکھ کوئی دعوت و تبلیغ پہ روک لگا دے، لاکھ کوئی اسلام سے نفرت کی بنیاد پہ اپنے سنویدھان کے دائرہ کار سے آگے بڑھتے ہوئے ہم پر بیجا پابندیاں لگا دے، مگر یقین جانے کہ ہمارا کردار بہتر ہوگا، ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو وہ ہمیں روک سکتے ہیں، ہمارے اخلاق کی خوشبوؤں کو نہیں روک سکتے ہیں، ہمارے کردار کی مہک کو نہیں روک سکتے ہیں۔ لوگ ہمارے اخلاق کی خوشبو کو سونگھیں گے، کشاں کشاں اسلام کی جانب کھینچے چلے آئیں گے۔ لیکن حال تو یہ ہے آج ہمارا کہ ہم نے اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو اتنا بگاڑ لیا ہے
کہ چے جائے کہ لوگ اور متوجہ ہوتے دور بھاگتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک بات کہ یاد رکھیں کہ اگر ہم رب کی نافرمانی کریں، اگر ہم اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں سے انحراف کریں، اگر ہم اخلاق نبوی سے اعراض کریں، تو ہمارا محض ذاتی نقصان نہیں ہے، محض اور صرف ذاتی نقصان نہیں ہے کہ ہمیں عذاب دیا جائے گا اور اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہوگا، اپنی رحمتیں ہم سے روک لے گا، ہمیں اللہ کا فضل اور اس کا کرم نہیں ملے گا، یہ ذاتی نقصانات ہیں۔ تو محض ذاتی نقصان نہیں ہے بلکہ ملی اور دینی نقصان بھی ہے، کیونکہ ہمارے اخلاق و کردار ہی وہ خوشبو ہیں کہ جس خوشبو سے متوجہ ہو کر کے لوگ اسلام کے دامن کی جانب آتے ہیں، اور ہمارا اخلاق اگر خراب ہوگا، ہمارے کردار اگر برے ہوں گے، تو لوگ ہماری وجہ سے اسلام سے بھی بدظن ہوں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے اپنے کردار کو پیش کیا، وہ شخص حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ تو وعدہ کو نبھانا ایک حسن خلق ہے، ایک ایسی صفت ہے جو ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ پاک اپنے وعدے کو نہیں توڑتا، جو وعدہ کرے اس وعدے کو نبھاتا ہے۔ رسول کریم کی سیرت اٹھا لیں، آپ کی سیرت میں ایک واقعہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ آپ نے کبھی کسی سے کیا ہوا وعدہ توڑا، بلکہ لوگ تو آپ کو صادق کہہ کے پکارتے تھے، امین کہہ کے پکارتے تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے وعدہ لیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہاں پہ بیٹھے رہیں، انتظار کریں۔ غائب ہو گئے، دن ہفتے مہینے کے لیے نہیں بلکہ ایک سال تک غائب رہے، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے جہاں پہ حضرت خضر انہیں بٹھا کر گئے تھے۔ دوسرے سال پھر آئے حضرت خضر، دوسرے سال آ کے ملاقات کی، اور پھر یہ کہہ کے غائب ہو گئے کہ آپ بیٹھے رہیں، انتظار کریں، میں آتا ہوں۔ پھر ایک سال تک غائب، ایک سال تک اپنی شکل نہیں دکھائی۔ ایک سال جب پھر گزر گئے، پھر حاضر ہوئے، تشریف لائے، اور آتے ہی ملاقات کے بعد کچھ باتوں کے بعد پھر کہا کہ آپ بیٹھے رہیں، میں پھر آتا ہوں۔ پھر ایک سال کے لیے چلے گئے۔ 3 سال تک حضرت خضر علیہ السلام نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولو العزمی کا امتحان لینے کے لیے، آپ کے استقلال کو آزمانے کے لیے، آپ کی ثابت قدمی کو جانچنے کے لیے 3 سال تک آپ کو ایک جگہ پہ حضرت خضر نے بٹھا کے رکھا، مگر جہاں پر رہ کر انتظار کرنے کا حضرت غوث اعظم نے وعدہ کر لیا، وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ تو آپ کی وعدہ کو پورا کرنے کی سیرت ہوئی۔ ذرا اور سنیں، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے ابتدائے سیاحت کے دنوں میں جب میں نکلا تھا جنگلوں میں، تو میں دن رات جنگ میں رہا کرتا تھا، دن رات۔ شیاطین جو کہ انسان کا کھلا دشمن ہے، شیاطین جو کہ نہیں چاہتے کہ کوئی شخص جادہ حق کو اپنی منزل بنا لے، شیاطین جو نہیں چاہتے کہ کوئی دین کے مطابق اپنی زندگی کے لمحات گزارے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ شیاطین کبھی تنہا، کبھی ایک جمعیت میں اور ایک لشکر کی صورت میں ہمارے پاس آتے، کبھی ڈراتے، کبھی دھمکاتے، کبھی جنگ کرنے کی کوشش کرتے، کبھی ہاتھ میں گولے لے کر کے ہماری جانب دوڑتے، مگر جب شیاطین اپنے ہاتھوں میں آگ کے گولے لے کر یا مختلف قسم کے ہتھیاروں سے مزین ہو کر کے جب ہماری جانب آتے ہم پر حملہ کرنے کے لیے کہ مجھے ڈرا کر
مجھے یہاں سے بھگا دیں اور جادہ حق سے میری جادہ حق سے میرے قدم کو ڈگمگا دیں، تو میں اندر سے ایک آواز سنا کرتا کہ کوئی کہہ رہا ہوتا عبد القادر ڈرنا مت، کھڑا ہو جا اور ان کا مقابلہ کر، کیونکہ میں نے تمہیں ثابت قدم بنایا ہے، میں نے تمہیں ثابت قدم بنایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وہ آواز کو سنتا تو اپنے اندر ایک طاقت پاتا، قوت پاتا، دوڑتا شیاطین کی جانب، وہ مجھے اپنی جانب آتے دیکھ کے ڈر کے بھاگ جاتے، منتشر ہو جاتے اور جدھر سے آئے ادھر ہی چلے جاتے۔ تو یہیں سے ایک بات ثابت ہوئی کہ اگر کوئی شخص صدق نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ رب کی رضا کے لیے مکمل ارادہ کر لے کہ وہ اپنی زندگی دین کے مطابق گزارے گا، تو قسم خدا کی قدم قدم پہ اللہ رب العزت کی توفیق اور تائید اور نصرت اور مدد اس کے شامل حال ہوگی۔ نہ تو نفس اس پہ قابو پا پائے گا، نہ تو شیطان میں اتنی طاقت ہوگی کہ اس کے قدم کو بھٹکا سکے۔ نفس بھی اسے دبا نہیں سکے گا، نفس کی آرزوئیں بھی اس کے قدم کو ڈگمگا نہیں سکیں گی، اور نہ ہی شیطان میں یہ طاقت ہوگی کہ اسے بہلا کر پھسلا کر اپنی جال سازیوں میں، اپنی چال سازیوں میں، اپنے مکر و فریب میں لا کر کے اس کے قدم کو دین حق سے بھٹکا دے۔ یقیناً شیطان اس پر قابو نہیں پائے گا۔ اللہ کی توفیق ہر گھڑی ہر لمحہ اس کے ساتھ ہوگی، اللہ پاک مدد فرمائے گا اس کی، بشرطے کہ صدق نیت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ کوئی دین کی راہ کا مسافر بن جائے، اپنے رب کو منانے کے لیے اپنی زندگی گزارنے اور اپنی زندگی کے شب و روز کو گزارنے کا تہیہ کر لے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ قسم قسم کی باتیں، کئی لوگ آ کر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دین پہ چلنا، دین کے مطابق زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے، آج کے زمانے میں کوئی چلنا چاہے تو بڑی مشکل ہوگی۔ قسم قسم کے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ارے تم نے تو مکمل ارادہ ہی نہیں کیا ہے، اور دین مشکل نہیں، آسان ہے۔ انما یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ تو دین آسان ہے، یہ ہمارا من کا چور ہے جو ہمارے ذہنوں میں قسم قسم کی باتیں ڈالتا رہتا ہے۔ لوگ بہانے بناتے ہیں کہ گناہ کریں اور منڈ دیا شیطان کے سر، شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے یہ کر دیا، شیطان نے گمراہ کر دیا، کیا کریں حضرت، یہ فجر میں نیند نہیں کھلتی ہے، شیطان آ کے پاؤں دبانے لگتا ہے، سو جاتے ہیں۔ یہ سب فالتو کی باتیں ہیں، بیکار کی باتیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے مکمل ارادہ کیا ہی نہیں۔ اگر ہم رات کو سونے سے پہلے یہ مکمل ارادہ کر لیں کہ ہمیں صبح کے وقت بیدار ہونا ہو، یقین جانیں اللہ پاک کی تائید اور توفیق شامل حال ہوگی اور فجر کی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اگر مکمل ارادہ ہو تو شیطان کبھی بہکا نہیں سکتا، اور دلیل قرآن مجید کی آیت کریمہ کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا فرمانے کے بعد حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ پاک نے ابلیس سے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے حکم دیا تھا پھر بھی تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا، میرا حکم تھا نا۔ تو وہ جو ابلیس تھا اپنی غلطی ماننا تو دور کی بات ہے، جھکنا شرمندہ ہونا تو دور کی بات ہے، بحث کرنے لگ گیا اور کٹ حجتی کرنے لگ گیا اور دلیلیں پیش کرنے لگ گیا اپنے عمل کے جواز میں کہ میں نے کیوں نہیں سجدہ کیا۔
کہنے لگ گیا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ میں لطافت ہوتی ہے، مٹی میں کثافت ہوتی ہے، مٹی نیچے کی جانب آتی ہے، آگ کی فطرت ہے کہ اوپر کی جانب آتی ہے۔ تو جو میرا مادہ تخلیق ہے وہ لطیف ہے، اور حضرت آدم کا مادہ تخلیق کثیف ہے۔ میں ان سے افضل ہوا نا، تو میں کیوں انہیں سجدہ کروں؟ افضل مفضول کے سامنے نہیں جھکتا، مفضول افضل کے سامنے جھکتا ہے۔ اپنی منطق، اپنا دماغ لگانے لگ گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اخرج فإنک رجیم، نکل جا تو مردود ہے۔ اپنی بارگاہ سے اسے اپنی رحمت سے دور کر کے راندہ بارگاہ کر دیا۔ جب اسے اللہ پاک نے نکال دیا اور جب وہ نکلنے لگ گیا خدا کی بارگاہ سے، تو اس نے ذرا دیکھیں، اولاً اس نے مہلت مانگی، ربی انظرنی الی یوم الدین، دعا مانگی۔ ذرا غور کریں، ابلیس گناہگار ہے، اور گناہ کرنے کے بعد شرمندہ بھی نہیں ہوا، کٹ حجتی کی، دلیلیں پیش کی اپنے عمل کے جواز میں، اپنی نافرمانی کے جواز میں۔ اس کے باوجود جب دعا کی اس نے کہ ربی انظرنی الی یوم الدین، کہ مولا مجھے قیامت تک کی مہلت عطا فرما کہ مجھے موت نہ آئے۔ ابلیس نے یہ مہلت مانگی رب سے۔ اللہ پاک کتنا بڑا رحیم ہے، کتنا بڑا کریم ہے کہ ابلیس جیسا گناہگار، اور اس کے بعد متکبر اور گھمنڈی، جو گناہ کرتا ہے مگر جھکتا نہیں، گناہ کیا مگر شرمندہ نہیں ہوا، جب اس نے دعا مانگی اللہ پاک نے اس کی دعا بھی قبول کر لی، اس کی عرضی بھی مان لی۔ فرمایا انک من المنظرین، جا تمہیں مہلت دیا، قیامت تک تمہیں موت نہیں آئے گی۔ تو ذرا غور کریں کہ ہمارا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ ابلیس جو کہ ایک تو سرکش گناہگار، دوسرا متکبر، وہ دعا کرے تو بھی اللہ قبول کرے۔ ہم اس کے بندے ہیں، گناہ کرتے ہیں مگر اس گناہ پہ اڑتے نہیں ہیں۔ ہم سے گناہ ہوتا ہے مگر جھک جاتے ہیں، شرمندگی اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے تو ہمارا رب کیوں نہ ہمیں معاف فرمائے گا، اور کیوں نہ ہماری دعاؤں کو سنے گا اور قبول کرے گا۔ ابلیس کی دعا قبول کر دی، ربی انظرنی الی یوم الدین، قیامت تک کی مہلت عطا فرما۔ مولا اللہ پاک نے حکمت کے پیش نظر، کیونکہ اللہ کو دنیا میں بغرض امتحان انسانوں کو بھیجنا تھا، حکمت کے پیش نظر اب اس کی حکمت اسے مہلت دے دی۔ اس کے بعد ابلیس عرض کرتا ہے ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، مولا جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے اس کی قسم ہے کہ میں تمہارے بندوں کے لیے زمین میں گناہوں کو سجا کر، سوار کر، لذت آگی بنا کر اور لذت کی تھالی میں سجا کر پیش کروں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اس نے یہ قسم کھائی اور وعدہ کیا۔ اور گمراہ کرنے کی صورت کیا ہوگی؟ ابلیس نے عرض کیا، اللہ فرماتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں تمہارے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے سیدھی راہ پہ تاک لگا کے بیٹھوں گا، سیدھی راہ پہ تاک لگا کے بیٹھوں گا۔ کوئی پوچھے اس سے کہ بھائی تمہیں گمراہی کرنا ہے تو سیدھی راہ پہ کائے بیٹھو گے؟ وہ بھی تاک لگا کر گھات میں۔ تو یقین جانے اس کی جانب سے جواب آئے گا کہ جو آڑے ترچھے اور غلط راستوں پہ چل رہے ہیں وہ تو میرے ہی ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے گمراہ کرنے کی؟ جو آلریڈی بہکے ہوئے ہیں، جو غلط راستہ اپنائے ہوئے ہیں، انہیں بہکانے کی اور ان کے قدم میں لغزش لانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ قدم میں لغزش یعنی پھسلن، ذرا سنیے گا، ان کے قدم میں پھسلن لانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ تو خود ایسے پھسل چکے ہیں کہ کیچڑ میں شرابور ہیں۔
کیا ضرورت ہے انہیں بہکانے کی؟ بہکانا تو انہیں ہے جو سیدھی راہ پہ چل رہے ہیں، جو جادہ حق کو اپنائے ہوئے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ میں ان کے لیے سیدھی راہ صراط مستقیم پر تاک لگا کے بیٹھوں گا۔ اس نے یہ قسم کھائی۔ جب اس نے قسم کھائی تو اللہ نے اس کی قسم کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ ابلیس تو قسم کھا رہا ہے، ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں، تمہیں چھوٹ دیتے ہیں، جو چال سازیاں چاہنا، مکاریاں چاہنا، فریب چاہنا، جال پھینکنا چاہنا، جو کرنا چاہنا کر لینا، لیکن ہم تمہیں ایک بات بتائے دیتے ہیں کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ یہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی جانب جھانکیں اور اپنے من سے ایک سوال کریں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ کے بندے ہیں، ہر شخص جواب دے گا ہاں ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کے بندے ہیں تو ابلیس کا ہم پر بس کیوں چلتا ہے؟ کیوں ابلیس ہمیں جس راہ کی جانب لے کر جانا چاہتا ہے چلا جاتا ہے؟ ہم کیوں اس کی مکاریوں میں پھنس جاتے ہیں، اس کی چال سازیوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اس کے فریب کی رسیوں میں ہم کیوں جکڑے ہوئے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اگر ہم اللہ کے بندے ہیں تو اللہ نے تو فرمایا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، ہم پر کیوں چلتا ہے؟ یقین جانیں اگر ہم اپنے دل اور اپنے من سے، اپنے ضمیر سے یہ سوال پوچھیں تو ہمارا ضمیر اور ہمارا باطن ہمیں یہی جواب دے گا کہ ہم رب کے بندے ہیں ہی کہاں۔ ہم نے تو رب کی بندگی کا پٹا اپنی گردن سے اتار پھینکا ہے۔ ایسے تو سب رب کے بندے ہیں۔ ام من شیء فی الارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین کی ہر چیز اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، کوئی ایسا نہیں جو خدا کی بندگی سے خالی ہو۔ ام من شیء فی الارض الا آتی الرحمن عبدا، اللہ فرماتا ہے کہ زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں سراپا بندگی کے ساتھ حاضر نہ ہو، سب اس کے بندے ہیں، چاہے مومن ہو، کافر ہو، فاسق ہو، متقی ہو، مطیع ہو، پرہیزگار ہو، نافرمان ہو، گناہگار ہو، سب اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن یقین جانیں ابلیس کے مکر و فریب سے تحفظ اس بندے کو ملے گا جو صحیح معنوں میں خدا کا بندہ بن جائے، صحیح معنوں میں رب کا بندہ بن جائے، اپنی گردن میں رب کی بندگی کا پٹا ڈال لے۔ اور کیا مطلب ہے سچے معنوں میں رب کا بندہ بننے کا؟ کہ رب کا بندہ سچے معنوں میں وہ ہے جو کہ کبھی بھی اللہ رب العزت کے کسی حکم سے یکسر منہ انحراف نہ کرے، اس کی عقل ایک جانب اپنی منطق اور اپنی دلیلیں لا کر کے کوئی بات کا اسے حکم دے، کوئی کام کرنے کا حکم دے، مگر دوسری جانب اللہ کا کوئی حکم موجود ہو تو وہ اللہ کے حکم کے آگے اپنی عقل کو قربان کر دے، اپنی عقل کی دلیلیں نہ سنیں۔ اور آج ہم تو یہ ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، محبوب بھلا دیکھو تو اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ تو ہم نے تو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور رب کی بندگی کا پٹا اتار پھینکا ہے۔ کیا مطلب ہے غلامی کا؟ ذرا سنیں۔ ایک بار محمود کے غلاموں نے، ایک بادشاہ گزرا ہے سلطان محمود، اس کے غلاموں نے اس سے کہا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ آپ ہم میں سے سب سے زیادہ ایاز سے محبت کرتے ہیں؟ ایاز بھی ایک غلام تھا محمود کا جس سے وہ بڑی محبت کرتا تھا۔ دوسرے غلاموں نے کہا، عرض کیا کہ حضور ہم بھی تو آپ کے غلام ہیں،
اور ہم میں بھی کوئی نہ کوئی گن موجود ہے، ہمارے اندر بھی کچھ صلاحیتیں ہیں، قابلیتیں ہیں، اور آپ کے کتنے غلام ایسے ہیں جو کہ ایاز سے زیادہ صلاحیت مند ہیں، ذی استعداد ہیں، مگر آپ سب سے زیادہ ایاز کو کیوں چاہتے ہیں؟ تو محمود نے کہا کہ تم جاننا چاہتے ہو میں ایاز کو کیوں سب سے زیادہ چاہتا ہوں؟ فلاں دن میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ تمام غلام حاضر ہوئے ایاز کے پاس، اور ایاز اور تمام غلام محمود کے پاس حاضر ہوئے تو سلطان محمود نے تمام غلاموں کو ایک قیمتی ہیرا پیش کیا، سب کو قیمتی ہیرا دیا، نہایت ہی قیمتی، اور سب کے ہاتھوں میں دینے کے بعد حکم دیا کہ توڑ دو۔ تمام غلام پسو پیش میں پڑ گئے، اتنا قیمتی ہیرا ہے، بادشاہ اسے توڑنے کا حکم دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اتنا قیمتی ہیرا، کہیں یہ کوئی امتحان تو نہیں؟ کہیں یہ کوئی امتحان تو نہیں؟ کوئی ایسے ہی اتنا قیمتی ہیرا توڑنے کا حکم کیوں دے گا؟ سب پسو پیش میں پڑ گئے، اپنی عقل کا استعمال کرنے لگ گئے، لیکن ایاز جیسے ہی بادشاہ کا حکم سنا کہ توڑ دو، آؤ دیکھا نہ تاؤ، ہیرے کو اٹھایا، فرش پہ دے مارا، پٹک دیا اور چکنا چور کر دیا۔ سلطان محمود کہتا ہے دوسرے غلاموں سے، دیکھ لیا، یہی وجہ ہے کہ میں اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، کہ یہ ہمارے حکم کے آگے اپنی عقل نہیں لگاتا۔ تم میں سے کسی نے نہیں توڑا ہیرے کو، سب سوچنے لگ گئے، اپنی منطق لگانے لگ گئے، لیکن یہ میرے حکم کا غلام ہے، میں نے حکم دے دیا، توڑ دیا، تو یہ غلامی ہے، یہ غلامی ہے۔ اور ہم نے اللہ کی بندگی کا پٹا تو اپنے گردن سے نکال پھینکا ہے، ہمیں شیطان سے تحفظ ملے گا کیسے؟ تو میں عرض کرنا چاہوں گا اور یہ بتانا چاہوں گا کہ جب ابلیس نے یہ عرض کیا مولا میں سب کو گمراہ کر دوں گا، اللہ پاک نے فرمایا میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ اور اللہ کی بارگاہ سے نکلتے وقت جو گفت و شنید ہوئی اور جو ابلیس نے قسم کھائی، اللہ نے جواب دیا، اس کا تذکرہ ایک حدیث میں بئی طور آیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ابلیس کو راندے بارگاہ کیا گیا رب کی بارگاہ سے، تو اس نے عرض کیا وعزتک یا ربی ما ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم۔ ابلیس نے عرض کیا مولا تمہاری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے بدن میں روحیں رہیں گی، جب تک تمہارے بندے زندہ رہیں گے، تب تک میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ ابلیس نے کہا، قسم کھا کر کے یہ عرض کیا، اللہ پاک نے جواب دیا وعزتی وجلالی، مجھے میری عزت و جلال کی قسم۔ اللہ پاک نے جواب دیا ابلیس تو قسم کھا رہا ہے کہ میرے بندوں کو گمراہ کرے گا اور میرے بندوں کے قدم کو جادہ حق سے بھٹکائے گا، سن میں بھی ایک قسم کھاتا ہوں، مجھے قسم ہے میری عزت و جلال کی، تو لاکھ کوششیں کر لے، لاکھ اپنی مکاریوں کے جال میں ہمارے بندوں کو پھنسا لے، لاکھ ہمارے بندوں کو گمراہ کر لے، لاکھ چال سازیاں کر لے، لاکھ اپنے فریب کے جال کو پھینک کر ہمارے بندوں کے قدموں کو ہمارے راستے سے ہٹا دے اور بھٹکا دے، مگر میں قسم کھاتا ہوں وعزتی وجلالی، مجھے قسم ہے میری عزت و جلال کی، لا ازالو اغفر لهم مستغفرون، کہ میں تمہارے سامنے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک میرے بندے مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ ابلیس نے قسم کھائی گمراہ کرنے کی، اللہ پاک نے بھی قسم کھائی مگر اپنی مغفرت کے دامن کو اتنی وسعت دے دینے کی کہ کوئی بندہ گناہوں سے لگ گیا ہو، پورا وجود گناہوں میں چھپ گیا ہو، مگر شرمندہ ہو کر رب کی بارگاہ میں پہنچ جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ کی رحمت آگے بڑھ کر اسے اپنے دامن میں سمیٹ لیتے ہیں۔ تو
یقین جانیں اگر کوئی شخص اخلاص اور صدق نیت کے ساتھ دین کے مطابق زندگی گزارنے کا تہیہ کر لے تو اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب شیاطین آتے ہتھیار بند ہو کر ہاتھ میں آگ کے شعلے لے کر کے تو میں اندر سے ایک آواز سنتا، کوئی کہہ رہا ہوتا کہ عبد القادر کھڑا ہو جا، ان کا مقابلہ کر، ڈرنا مت، ہم نے تمہیں ثابت قدم بنایا ہے۔ شیخ عثمان سیرفی رحمہ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے بیان کیا کہ ایک بار میں ایک خلوت کے مقام میں بیابان میں رب کے ذکر میں مشغول تھا کہ ابلیس میرے پاس انتہائی مسکین سی صورت بنا کے آیا، مسکین سی صورت، غریب سی صورت، اور آ کر عاجزی کرنے لگ گیا۔ کہا عبد القادر تم نے مجھے اور ہمارے چیلوں کو تھکا دیا ہے، ہم تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کوئی ایسا تیر نہیں جس سے ہم تمہارا شکار کر سکیں، تو میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ میں آپ کی صحبت میں رہوں تاکہ فیض حاصل کروں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا یہ فرمان سنا تھا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یقین جانیں شیطان چاہے جس روپ میں آئے، جس رنگ میں آئے، اپنا بن کے آئے یا بیگانہ بن کے آئے، حقیقت میں اس میں انسان کا نقصان ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کا نقصان ہی کرنا چاہتا ہے۔ تو جب وہ آ کے کہنے لگ گیا کہ میں آپ کے پاس اس وجہ سے آیا ہوں کہ آپ کی صحبت میں رہوں، فیض حاصل کروں، غوث اعظم نے فرمایا کہ میں تمہاری جانب سے کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا، میں جانتا ہوں تم بہت بڑے مکار ہو، تم کچھ بھی ہو جائے لیکن تم کبھی انسانوں کا بھلا نہیں چاہو گے، تو میں تم سے مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لا حول کا کوڑا لگایا اسے، آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب آپ نے یہ پڑھا تو آپ فرماتے ہیں غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے ابلیس کے تالو میں ایک گھوسا رسید کیا اور ابلیس زمین میں دھس گیا۔ پھر اس کے کچھ دیر بعد میں دیکھتا ہوں کہ ابلیس پھر میرے پاس آ گیا۔ بڑا خناس ہے نا، خناس سمجھتے ہیں نا، پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا، مطلب کہ پٹکا جائے پھر بھی دھول جھاڑ کے اور کھڑا ہو جائے کہ میں ابھی ہار نہیں مانا ہوں، اسی کو خناس کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن مجید میں من شر الوسواس الخناس، اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا ہے، بار بار بھگاؤ بار بار آتا ہے، بار بار دریاؤ مگر آ جاتا ہے، کتا ہوتا ہے نا، بھگایا جائے لیکن پھر بھی آ جاتا ہے، تو خناس ہے نا وہ ابلیس۔ اللہ فرماتا ہے من شر الوسواس الخناس، کہ اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے اللہ کا پناہ مانگو جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا ہے۔ بندہ عرض کرتا ہے مولا یہ کون لوگ ہیں، یہ وسوسہ ڈالنے والے کون ہیں جو خناس ہیں، یعنی پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے من الجنتی والناس، ایسے وسوسہ ڈالنے والے جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرتے ہیں شیاطین میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ قرآن کا فرمان ہے، جنید کی بات نہیں ہے کہ نہیں ایسے ہی کہہ رہے ہیں آپ، نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے وسوسہ ڈالنے والے جو پلٹ پلٹ کر حملہ کریں، بار بار بھگائیں بار بار آ جائیں۔ اذان ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس گوزے مارتا ہوا بھاگتا ہے، لیکن جیسے ہی اذان ختم پھر چلا آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے وسوسہ ڈالنے والے جو پلٹ پلٹ کر حملہ کریں، انسانوں میں سے بھی ہیں اور جناتوں میں سے بھی ہیں۔ کچھ انسان بھی ایسے ہیں جو
بہکانے کا ٹھیکہ لے کے رکھے ہیں اور شیطان کا کام کر رہے ہیں، اسے آرام دے رہے ہیں۔ ہونا چاہیے، ہر شخص اپنے قبیلے کا کام کرتا ہے کہ نہیں؟ تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرتے ہیں، ایک بار بھگائیے پھر آ جائیں گے، دوسری بار بھگائیے پھر آ جائیں گے، کبھی ہار نہیں مانیں گے۔ قرآن کا فرمان ہے، کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو ابلیس خناس ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب وہ غیب والا ہاتھ نمودار ہوا، تالو پہ مارا، زمین میں دھس گیا، مگر کچھ دیر بعد پھر نمودار ہو گیا، اور اس بار بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہتھیار بند ہو کر کے آ رہا تھا، ہاتھوں میں یہ آگ کے شعلے دہک رہے تھے اور مجھ پہ حملہ کرنا چاہتا تھا۔ ابلیس، آپ نے فرمایا کہ جب وہ اپنے ہاتھوں میں آگ کے شعلے لے کے ہماری جانب بڑھا تو سبز گھوڑے پہ ایک سوار آیا، اس کے ہاتھوں میں تلوار تھی، اس نے تلوار میرے ہاتھوں میں تھما دی، اور جیسے ہی وہ تلوار میرے ہاتھوں میں آئی، ابلیس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اپنی تمام تر طاقت و قوت کے باوجود، ہاتھ سے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے باوجود میرے ہاتھوں میں تلوار آنے کی دیر تھی کہ وہ شخص پھر وہاں سے رفو چکر ہو گیا اور بھاگ گیا، مگر پھر تیسری بار آ گیا، پھر تیسری بار آ گیا، پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے میں بڑا ماہر ہے۔ غوث اعظمی کا تو ایک واقعہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں ایک جگہ پہ کئی دنوں سے بیٹھ کر بھوکا پیاسا رب کی عبادت میں مشغول تھا، تو ایک وقت آیا کہ مجھے بڑی سخت پیاس لگی، زور کی پیاس محسوس ہوئی، میں نے چاہا کہ مجھے پانی مل جائے۔ اسی اثنا میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ دھوئیں کی طرح ایک بادل اٹھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے سر کے اوپر ایک گھنگھور گھٹا کی شکل میں چھا گیا، بارش کے قطرے گر پڑے، میں پیا بڑا میٹھا پانی، سیراب ہو گیا، پیاس مٹ گئی۔ جب پیاس مٹ گئی میں نے رب کا شکر ادا کیا۔ اور ویسے بھی جب کوئی انسان بہت پیاسا ہو اور اس وقت میٹھا پانی مل جائے تو وہ ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت سے بڑھ کر دنیا کی کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی۔ ہارون رشید کو ایک بار پیاس لگی، سنیے گا، پیاس لگی، اس نے پانی کا ایک گلاس منگایا، پینا چاہتا تھا کہ حضرت فضیل بن عیاض اس کے دربار میں موجود تھے۔ آپ نے، ہارون رشید نے کہا، بادشاہ سلامت، ٹھہر جائیں، رک جائیں، ابھی یہ گلاس اپنے منہ سے نہ لگائیے گا، آپ بتائیں آپ اس وقت سخت پیاسے ہیں؟ کہا ہاں سخت پیاسا ہوں۔ کہا کہ اگر آپ کو ابھی کوئی اس ایک گلاس ٹھنڈے پانی کی قیمت کوئی مانگے آپ سے تو آپ زیادہ سے زیادہ کتنا دے سکتے ہیں؟ تو کہا کہ میری آدھی حکومت میں اس ایک گلاس پانی کے لیے دے سکتا ہوں۔ کہا پی لیں۔ بادشاہ نے پی لیا۔ جب پی لیا تو اس کے بعد پھر حضرت فضیل بن عیاض نے کہا کہ وہ پانی آپ کے پیٹ سے جو اس کا فضلہ بنے گا اگر وہ باہر نہ نکلے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا دے سکتے ہیں اس کو باہر نکالنے کے لیے؟ تو ہارون رشید نے جواب دیا کہ اپنی دوسری آدھی سلطنت۔ حضرت فضیل بن عیاض نے ارشاد فرمایا، بڑی ناصحانہ بات، کہ بادشاہ سلامت، امیر المومنین، اس حکومت کے پہ کیا اترانا جس کی حیثیت ایک گلاس پانی کے برابر ہے؟ کیا اترانا؟ اتنا سننا تھا کہ ہارون رشید اتنا رویا کہ اس کی داڑھیاں تر ہو گئیں۔ ذرا سوچیں تو صحیح، ہارون رشید بہت بڑا فرما روا، بڑا بادشاہ، کوئی چھوٹا موٹا بادشاہ نہیں تھا۔ آج کہ جو 55 تقریباً اسلامی ممالک ہیں، ان تمام ممالک کو ملا کر کے آپ ایک ملک بنا لیں تو جتنا بڑا رقبہ ہوگا نا، اتنے بڑے رقبے کا تنہا فرما روا تھا ہارون رشید، اتنا بڑا بادشاہ، اور وہ ایک گلاس پانی کے بدلے میں اپنی تمام حکومت دینے کے لیے تیار ہے۔ اور ہم دن بھر کے گلاس میں میٹھے پانی پیتے ہیں۔ سمجھ جائیں ہم کتنی خدا کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں، اللہ کی کتنی نعمت، کیا ہم غریب ہیں؟ ایک گلاس پانی جو پیتے ہیں وہ بڑی بڑی بادشاہتوں کے برابر ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ غوث اعظم نے کہا کہ پانی کے قطرات ٹپکے میں سیراب ہو گیا۔ تو اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ بادل سے ایک انسانی شکل نمودار ہوئی اور آواز آئی، عبد القادر، میں تمہارا رب بول رہا ہوں، اب تم اپنی منزل پہ پہنچ گئے۔
اب تم پہنچ گئے، اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آج سے میں نے حرام اور ناجائز چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی، تم جو چاہو کرو، تم سے کوئی پرسش نہیں ہوگی، تم پر کوئی عتاب نہیں ہوگا۔ اتنا سننا تھا کہ غوث اعظم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے لاہور کا کوڑا لگایا، وہ شکل دھواں بن گئی، مگر جاتے جاتے وہاں بھی ابلیس نے پلٹ کے حملہ کیا کہ عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا، چاہتا تھا کہ علم کا گھمنڈ آ جائے، تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے پھر بہکانا چاہتا ہے، مجھے علم نے نہیں بلکہ اللہ کے فضل نے بچایا، پلٹ کے حملہ کیا۔ تو علم گمراہی سے نہیں بچاتا، اللہ کا فضل بچاتا ہے۔ تو وہاں پہ ابتدائی سیاحت کے دنوں میں آپ نے فرمایا کہ 2 بار بھاگنے کے بعد تیسری بار پھر آ گیا، اور اس بار آیا تو انتہائی بہت ہی حد سے زیادہ عاجز و مسکین کی صورت میں آیا، اور اس نے آ کر میرے سامنے بہت سارے اسباب، بہت سارے ہیلے، بہت سارے فندے، بہت ساری چال سازیاں، بہت سارے مکر و فریب ظاہر کیے۔ میں نے سوال کیا اپنے آپ سے، اپنے دل سے، اپنے ضمیر سے، یہ کیا ہے؟ یہ سب کس قسم کے اسباب ہیں، کس قسم کے دھوکے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ سب دنیا کے او جال ہیں جس سے ابلیس اللہ کے ولیوں کا شکار کرتا ہے، یہ سب دنیا کے جال ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں 1 سال تک توجہ کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ تمام جال ٹوٹ گئے، تمام اسباب منقطع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میرے سامنے کچھ اور اسباب آئے، کچھ اور فریب کے جال آئے، کچھ اور مکاریاں ابلیس نے پیش کی، کچھ اور ایسی چیزیں پیش کی کہ جن کے متعلق میں نے سوال کیا کہ آخر یہ کیا ہے؟ تو ہمیں بتلایا گیا، غوث اعظم فرماتے ہیں ہمیں بتلایا گیا کہ یہ مخلوق کے تعلقات ہیں جو آپ سے وابستہ ہیں، خلق کے تعلقات جو آپ سے وابستہ ہیں یہ وہ سب ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں مزید 1 سال تک ریاضت کرتا رہا، مجاہدہ کرتا رہا، توجہ کرتا رہا، یہاں تک کہ خلق کے وہ تعلقات جو مجھ سے وابستہ تھے، کچھ ایسے تعلقات ہوتے ہیں کہ انسان چاہ کر بھی ان سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، کچھ ایسی محبتیں ہوتی ہیں نا دنیا کی، اولاد کی محبت، خاندان کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، رشتہ داریوں کی محبت، دوستوں کی محبت، احباب کی محبت۔ آپ فرماتے 1 سال تک میں متوجہ رہا، یہاں تک کہ خلق کے وہ تمام تعلقات سے میں آزاد ہو گیا، اس دل میں کسی کی محبت نہ بسے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جہاں پہ رب کی محبت ہو وہاں کسی اور محبت کے لیے جگہ ہی باقی نہیں رہتی، وہ تمام تعلقات منقطع ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد کچھ اور اسباب میرے سامنے بیان کیے گئے، ابلیس نے پیش کیے کچھ اور جال، کچھ اور مکاری کے اسباب، اپنی چال سازیوں کے اور اپنے فریب کے اسباب پیش کیے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بتایا گیا یہ آپ کے ارادے ہیں، خلق سے تو پاک ہو گئے ان کے تعلقات سے، اب یہ آپ کے ارادے ہیں، آپ کے ارادے ہیں۔ اور جب تک کوئی بندہ اپنا سب کچھ تج نہ دے، یقین جانے تب تک وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ میرے اپنے ارادے ہیں، میں مزید 1 سال تک عبادت و ریاضت کرتا رہا، توجہ کرتا رہا، یہاں تک کہ میرے اپنے ارادے ختم ہو گئے۔ میں کوئی کام اپنے ارادے سے نہیں کرتا، تمام ارادے میرے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد ابھی سفر بڑا لمبا ہے، آپ فرماتے ہیں میرے باطن کا حال مجھ پر واضح کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ابھی بھی اس میں کمیاں موجود تھیں، علائق موجود تھے، نقصانات موجود تھے۔ آپ نے فرمایا میں مزید 1 سال تک متوجہ رہا، یہاں تک کہ میرے باطن کی کمیاں ختم ہو گئیں، میرے باطن کے نقصانات زائل ہو گئے، میرے باطن کے علائق ختم ہو گئے۔
آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے نفس کا حال مجھ پر واضح کیا گیا، تو میں نے دیکھا کہ میرے نفس میں ابھی بھی کمیاں موجود تھیں، میرا نفس ابھی بھی کتنی آلودگیوں سے آلودہ تھا، اتنے سالوں کی عبادت و ریاضت کے باوجود۔ وہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پاک و صاف ہو گئے ہیں ہر قسم کے گناہ سے، ہمیں اب نہ تو عبادت کی ضرورت ہے، نہ تو نماز کی ضرورت ہے معاذ اللہ رب العالمین، نہ روزہ حج زکوٰۃ کی ضرورت ہے، شریعت کے احکام پہ عمل کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ کہ جنہوں نے ریاضت کی راہ کو نہیں دیکھا ہوگا، مجاہدہ کا میم نہیں جانتے ہوں گے، جنہوں نے کبھی رات میں اٹھ کر دو گانا ادا نہ کیا ہوگا، سردیوں کے راتوں میں رات بھر پاؤں پھیلائے پسارے ہوئے سوتے ہوں گے، لمبی راتیں بھی اپنے بستروں پہ کاٹ دی ہوں گی، مگر کبھی دو گانا اٹھ کر ادا نہ کیا ہوگا، کہتے ہیں ہم پہنچے ہوئے۔ اتنے سالوں کی ریاضت و مجاہدہ کے بعد بھی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے نفس میں ابھی بھی کمیاں موجود تھیں، ابھی بھی موجود تھیں، علائق موجود تھے، آلودگیاں موجود تھیں۔ میں مزید 1 سال تک متوجہ رہا، یہاں تک کہ میرا نفس ہر قسم کی گندگیوں سے، آلودگیوں سے، علائق سے پاک و صاف ہو گیا، میرا نفس مسلمان ہو گیا، مجھے وجود ثانی مل گیا، میرے تمام اختیارات ختم ہو گئے اور ہمارے تمام ارادے منقطع ہو گئے، نہ تو میرا نفس رہا، نہ تو میری آرزو رہی، نہ تو میری امیدیں رہیں۔ اس کے بعد میں نے کبھی کوئی کام اس وقت تک نہیں کیا جب تک میرا رب نے نہ مجھے کہا ہو وہ کام کرنے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس وقت تک پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیتا، کھانے کا ایک لقمہ نہیں کھاتا، جب تک میرا رب ہم سے نہیں کہتا کہ عبد القادر تمہیں اس حق کی قسم جو تیرا مجھ پر ہے، جو تیرا مجھ پر ہے، اس حق کی قسم کھا اور پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ آپ نے خادم کو بھیجا، آخری بات آج کی عرض کر دوں، اس کے بعد پھر لگتا ہے ایک نشست حضور غوث اعظم کی شان میں ہمیں آپ کے سامنے بیان کرنا پڑے گا۔ کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں ان پر جتنا بولا جائے کم ہوتا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا، ایک بار آپ نے اپنے خادم کو بھیجا کپڑا لینے کے لیے بزاز کپڑے والے کے پاس، وہ گیا، آپ نے حکم دیا اپنے خادم کو جاؤ وہ کپڑا خرید کے لانا جس کی قیمت فی گز 1 دینار ہو، فی گز 1 اشرفی ہو، اشرفی جو کہ سونے کا سکہ ہوتا ہے، فی گز 1 اشرفی ہو، وہ کپڑا خرید کے لانا۔ وہ کپڑا اس زمانے میں بڑا مہنگا ہوتا تھا، امیر المومنین جو بغداد کے پائے تخت پہ بیٹھتا تھا صرف وہی اتنا قیمتی کپڑا پہنا کرتا تھا، وہی۔ تو آپ کا خادم گیا کپڑے والے کے پاس، کہا کہ غوث اعظم کے لیے، عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کپڑا چاہیے۔ کون سا؟ وہ کپڑا جس کی قیمت فی گز 1 اشرفی ہو۔ اتنا سننا تھا کہ کپڑے والے کے دل میں یہ خیال آیا کہ انہوں نے تو امیر المومنین کے لیے بھی کپڑا نہیں چھوڑا، یہ وہ کپڑا پہن رہے ہیں جو کپڑا اتنا قیمتی ہے، جو بادشاہ کے علاوہ کوئی نہیں پہنتا۔ یہ خیال اس کے دلوں میں آیا، اس کے دل میں۔ تو جیسے یہ خیال آیا، غیب سے ایک کیل آئی اور آ کر اس کے پاؤں میں چبھ گئی۔ علاج کراتا رہا، کئی مطبوں کو دکھایا، ڈاکٹروں کو دکھایا، کئی طبیبوں کو دکھایا، لیکن آرام نہیں ملا۔ زخم تھا کہ ناسور بنتا گیا، بڑھتا گیا، شفا نہیں مل رہی تھی۔ اس کے ضمیر سے آواز آئی ہوگی کہ چلو عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، وہی اس کا علاج کریں گے۔ وہ غالباً سمجھا ہوگا کہ وہ جو میں نے بدگمانی کی تھی غوث اعظم کے تعلق سے، کہیں یہ اسی کی تو سزا نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں واقعہ میں، یہ روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شخص آیا غوث اعظم کی بارگاہ میں، تو غوث اعظم نے اس سے فرمایا کہ تو نے میرے بارے میں بدگمانی کیوں کی تھی؟
اور کیوں ایسا سوچا تھا کہ میں وہ کپڑا پہن رہا ہوں جو امیر المومنین پہنتے ہیں اور بادشاہ پہنتے ہیں؟ تمہیں پتا ہے کہ یہ کپڑا مجھے کتنی موتوں کے بعد نصیب ہوا ہے، میں کتنی بار موت سے دوچار ہوا ہوں، کتنی موتیں مجھ پر طاری ہوئی ہیں، تب جا کر کے یہ کپڑا مجھے نصیب ہوا ہے۔ اور مردے کو اچھا کپڑا دیا جاتا ہے، اچھا کپڑا دیا جاتا ہے اسے، جو کفن دیا جاتا ہے قیمتی دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہمارا ایک کفن ہے جو کتنی موتوں کے بعد نصیب ہوا ہے۔ تو یقین جانے غوث اعظم کوئی کام آپ نے فرمایا میں اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ میرا رب نہ کہے وہ کام کرنے کے لیے۔ اور پھر آپ نے اس کپڑے والے کے زخم کے پاس ہاتھ پھیرا، نہ زخم باقی رہا نہ زخم کا نشان باقی رہا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے مزید 1 سال کی توجہ کے بعد اپنے نفس کو پاک و صاف کر لیا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں رہی، ابھی بھی میں منزل تک نہیں پہنچا تھا۔ اس کے بعد کیا سفر رہا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ہم اگلے نشست میں تفصیلی اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے محبوب کی اور اپنے محبوبوں کی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔